نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اسم کے 4 پہلو ڈسکس کیے تھے، جس میں اعراب اس کا بہت اہم پہلو ہے۔ اعراب اسم کا اسٹیٹس ہے۔ اعراب سے مراد اسم کی 3 حالتیں بتائیں میں نے آپ کو، جس میں پہلی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر ہے۔ حالت رفع میں اسم یعنی فاعلی صورت میں موجود ہوتا ہے، سبجیکٹو کیس کہلاتا ہے، اور حالت نصب میں اسم مفعولی حالت میں موجود ہوتا ہے جو آبجیکٹو کیس کہلاتا ہے، اور حالت جر میں اسم پوزیٹو کیس میں یا اضافی حالت میں پایا جاتا ہے۔ اعراب کے لحاظ سے اسما جو ہیں وہ 3 طرح کے پائے جاتے ہیں: منصرف اسما، غیر منصرف اسما اور مبنی۔ منصرف اسما ان اسما کو کہا جاتا ہے جن کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یعنی تینوں اعرابی حالتوں میں 3 شکل اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ حالت رفع میں الگ ہوگا، حالت نصب میں الگ ہوگا اور حالت جر میں الگ ہوگا۔ منصرف اسما کی پہچان اسما کے یا اسم کی آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے، جس میں حالت رفع میں اسم کے آخری حرف پر 2 پیش کی تنوین پائی جاتی ہے، اور حالت نصب میں اسم کے آخری حرف پر 2 زبر کے ساتھ 1 زائد الف پایا جاتا ہے، اور حالت جر میں اسم کے آخری حرف پر 2 زیر کی تنوین پائی جاتی ہے۔ تقریباً 85% جو اسما ہیں وہ منصرف اسما ہوتے ہیں، اور جو دوسرا ہوتا ہے غیر منصرف اسما، وہ تقریباً 13% جو اسما ہیں وہ غیر منصرف اسما ہیں، جو اعراب کی 2 حالتوں میں 2 شکل پائے جاتے ہیں، یعنی حالت رفع میں ایک الگ صورت ہوگی اور حالت نصب اور جر میں ایک الگ شکل ہوگی۔ غیر منصرف اسما میں تنوین نہیں پائی جاتی۔ اس میں اگر جب اسم حالت رفع میں ہو تو پیش ہوتا ہے، اور حالت نصب اور حالت جر میں زبر، اسم کے آخری حرف پر زبر پایا جاتا ہے۔ اس میں تنوین نہیں ہوتی اور نہ ہی زیر ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو اسما ہے وہ مبنی ہے، مبنی کہلاتے ہیں۔ تینوں حالتوں میں، یعنی اسم کی تینوں حالتوں میں، اعراب کی تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، انہیں مبنی کہا جاتا ہے، اور یہ 2% ہوتے ہیں۔ اعراب جو ہے اسم کا اسٹیٹس کہلاتا ہے، یعنی اسٹیٹس ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جملے میں جو اسم ہے وہ کس کیس میں ہے، یعنی اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یعنی وہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا اضافی ہے۔ جیسے انگلش کا سینٹینس ہوتا ہے، اس میں تو سینٹینس کے فارمیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ناؤن آیا کہ سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے یا پوزیسو ہے۔ جیسے فار ایگزامپل زید ہیز حامد، یعنی کہ جو زید پہلے یوز کیا گیا ہے، یعنی کہ ورب سے پہلے جو ناؤن یوز کیا گیا ہے وہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ یہ
سبجیکٹ ہے، یہ جو ناؤن ہے وہ سبجیکٹ ہے، اور جو ناؤن ورب کے بعد، جیسے حامد ورب کے بعد آیا ہے تو وہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے۔ اب اردو میں اگر اس سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ زید نے حامد کی مدد کی۔ اب اردو میں جو سینٹینس ہوتا ہے اس میں جو پریپوزیشن ہوتی ہے نے، کا، کی کے، ان ورڈ سے پتہ چلتا ہے کہ جملے میں کون سا اسم فاعل ہے اور کون سا اسم مفعول ہے۔ لیکن عربی میں فاعل، مفعول اور اضافی کا علم نہ تو اس کے فارمیٹ سے ہوتا ہے اور نہ ہی لفظ نے، کا، کی کیسے ہوگا، بلکہ اس کے اعراب سے پتہ چلے گا، جو ابھی ڈسکس کیا ہے کہ آخری حرف پر، اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسم کی کنڈیشن یا اسم کا اسٹیٹس کیا ہے۔ جیسے عربی میں ہم بنائیں گے ایک جملہ، حامد ہیلپ زید یا زید ہیلپ حامد، تو اس کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ اس طرح سے کریں گے۔ دوسرا جیسا جملہ ہے، زید ہیلپ حامد، نصرہ زید حامدن۔ اب پہلے فعل یوز ہوا ہے نصرہ، اس کے بعد ہے زیدن، زیدن کے اوپر آخری حرف پر دو پیش کی تنوینیں، جو کہ ظاہر کر رہا ہے کہ زید حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں جو اسم ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آ گیا حامدن، جس میں اسم کے آخری حرف پر دو زبر کے ساتھ ایک زائد الف ہے، جو یہ شو کر رہا ہے کہ یہ اسم حالت نصب میں یعنی مفعول ہے۔ یعنی کہا نصرہ زید حامدن، زید نے حامد کی مدد کی۔ اب اسی طرح دوسرا جملہ ہے، نصرہ حامدن، نصرہ حامدن زیدن، تو اس سے ظاہر ہوا اب حامد جو ہے اس کے اوپر دو پیش کی تنوین آ گئی، تو اب حامد حالت رفع میں آ گیا ہے، یعنی کہ حامد فاعل ہے، اور زیدن یعنی کہ اب زید چلا گیا حالت نصب میں، یعنی اب زید ہو گیا مفعول۔ اب ایک اور سینٹینس آ جاتا ہے، نصرہ حامد اخا زیدن، یعنی کہ حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی۔ اب آ جاتا ہے حامد میں وہی دو پیش کی تنوین، یعنی کہ حامد جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں جو اسم ہوتا ہے وہ فاعل ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے اخا زیدن، اب زید کے نیچے سب سے آخری حرف پر دو زیر کی تنوین ہے، جو اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ اب زید اضافی ہے، یعنی کہ نہ تو یہ فاعل ہے اور نہ ہی مفعول ہے۔ تو دو زیر کی تنوین سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت جر میں جو اسم موجود ہے وہ اب نہ فاعل ہے اور نہ مفعول ہے بلکہ اضافی ہے۔ نیکسٹ کلاس میں ہم اعراب کو تفصیلاً پڑھیں گے۔